آپ نے اپنی تعلیم حاصل کی وہ کہاں سے کی اور کیا کی؟ FSC کی پری انجینئرنگ، پھر BSc میں نے حفظ کیا۔ میں جامعہ رحمانیہ لاہور ہے، بہت بڑا مدرسہ ہے اہل حدیثوں کا، وہاں پہ 2 سال پڑھا۔ میرا داخلہ پنجاب یونیورسٹی میں MA میتھس کمیونیکیشن کے اندر ہو گیا، تو میں مدینہ یونیورسٹی میں چلا گیا اور میں نے وہاں سے مہد اللغات 2 سال کا کورس کیا۔ جب میں نے MA عربی کر لیا، MA اسلامیات کر لیا، تو میں نے PhD کے لیے اپلائی کیا۔ اس کے بعد میں نے پھر یہ سوچا کہ LLB بھی کرنا چاہیے، وہ بھی کلیئر کیا۔ پھر میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بن گیا، تو پھر MPhil کیا سرگودا یونیورسٹی سے، اور اب میں PhD کر رہا ہوں UOL سے۔ اس ٹائم ویسے میں ایلیجیبل ہوں سپریم کورٹ کے لائسنس کے لیے۔ مجھے تو آپ نے سپیچ لیس کر دی ہے۔ آپ کی اور ابتسام الہی ظہیر صاحب کی شکل و شباہت، قد و کاٹ کافی ملتا جلتا ہے، اور اکثر لوگ کبھی ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں آپ کی تصویر کے ساتھ ان کا نام اور ان کی تصویر کے ساتھ آپ کا نام ہوتا ہے۔ ریئل لائف میں بھی کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو کسی نے ابتسام الہی ظہیر سمجھ کے آپ سے بات کی ہو؟ سمجھتے ہیں ایک ہی بھائی ہے۔ کبھی وہ مجھے لوگ کہتے ہیں یار کبھی آپ موٹے لگتے ہیں، کبھی آپ پتلے لگتے ہیں، تو پھر میں نے بتایا بھائی میرا نام یہ ہے، ان کا نام یہ ہے۔ اچھا، آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس وقت میری عمر ہو گئی ہے 43۔ اچھا، تو مجھے آپ کی داڑھی میں اور آپ کے بالوں میں کوئی سفید بال نظر نہیں آ رہا، کیا راز ہے؟ یہ کلر کا کمال ہے۔ کاروبار بھی کرتے ہیں یا عام طور پر لوگوں کا یہ تاثر ہوتا ہے کہ ایک عالم دین ہے تو وہ بس مسجد کے چندے سے ہی پلتا ہے؟ معذرت کے ساتھ لوگوں کا عام تاثر یہی ہے؟ تو یہ آپ نے بڑا ویلڈ کویسچن کیا۔ عموماً جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ ان کے متعلق عام تاثر عوام میں یہ پایا جاتا ہے کہ ان کا زیادہ فوکس اختلافی مسائل میں ہوتا ہے، ان میں زیادہ تر یہی مسائل بیان کی جاتے ہیں کہ اونچی آمین، نیچی آمین، فاتحہ خلف الامام، اور یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اہل حدیث ہونے کے باوجود آپ کا رجحان اس طرف کیوں نہیں گیا؟ میں نے آپ کے شاید کوئی خطبے اس طرح کے نہیں سنے جو اس طرح کے زیادہ موضوعات کو لے کے لوگوں کو اس طرف انگیج کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے اب اختلافی مسائل کہہ دیے، آمین، رفع دین، طلاق لگا لیں، فاتحہ خلف الامام، یہ آپ نے بتا دیے، لیکن آپ نے کبھی غور کیا؟ تو اس پہ آپ کو رسپانس کیسا رہا لوگوں کا، جب آپ شروع سے اتحاد امت کے داعی ہیں، ابھی بھی آپ کے خطبات جمعہ ہوں یا جو بھی چیزیں ہوں، اور کیا یہ جو مرکز آپ نے بنایا جو اہل حدیث کا ہے، کیا صرف یہاں پہ صرف اہل حدیث ہی آتے ہیں، باقی مکتبہ فکر کے لوگ یہاں کے جمعہ نہیں پڑھتے ہیں؟ آپ کے متعلق لوگوں کا عام تاثر یہ ہے جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ بہت سخت ہیں، آپ اپنی بات کو بہت زور دے کر، چاہے وہ ٹاک شوز ہوں یا انفرادی گفتگو ہو، بہت زور دے کر کہتے ہیں، اور لوگ سمجھتے یہی ہیں کہ آپ بہت متشدد قسم کے آدمی ہیں، تو یہ تاثر کس حد تک ٹھیک ہے؟ متشدد ہونے کا تاثر آپ نے 100% بات کی ہے، درست ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زبردستی اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ اکثر دیکھا ہے گارڈز وغیرہ بھی ہوتے ہیں، تو وہ ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں، شوقیہ طور پر رکھے ہوئے ہیں یا کوئی مجبوری ہے؟ نہیں عبد المتین بھائی، شوق تو کسی کو نہیں ہوتا اس طرح کے پیسے، خاص طور پہ کاروباری آدمی ہوں، ہماری برادری بھی شیخ ہے، تو سوچ یعنی شوق تو بالکل نہیں ہے، مجبوری یہ ہے کہ ہمیں مختلف اداروں کی طرف سے لیٹر آ جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ کی وابستگی ہمیں نظر آتی ہے جمعیت اہل حدیث کے ساتھ، تو اصل میں سیاسی طور پر کہیں یا اپنی جماعت کے طور پر کہیں، جمعیت اہل حدیث آپ کی جماعت ہے یا قرآن و سنہ موومنٹ آپ کی ہے، یا یہ دونوں آپ کی ہیں؟ یہ پیرالل چیزیں ہیں یا کیا ہے؟ یہ سیاست میں عملی طور پر آنے کا ارادہ ہے MPA MNA کے طور پر، یا کیا مستقبل کے دفاع اسلام بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کو سیاسی پارٹی کے طور پر رجسٹرڈ کرایا جائے گا اور بھرپور طریقے سے سیاست میں حصہ لیا جائے گا۔ آپ کے اور آپ کے والد رحمۃ اللہ علیہ میں مشترک نظر آئی مجھے، بہت شدت کے ساتھ جنرل ضیاء الحق کے خلاف بولا کرتے تھے۔ اسی طرح میں نے آپ کو دیکھا کہ عمران خان کے خلاف آپ کی وہی شدت مجھے نظر آئی جو آپ کے والد صاحب کی ضیاء الحق کے بارے میں تھی، حالانکہ ان ساری پارٹیوں میں اگر کوئی آدمی اسلام کی بات کرنے والا ہے وہ عمران خان ہے۔ چلیں، اگر آپ نے یہ بات کر لی ہے تو آپ کو یہ بات بھی بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے براہ راست تعلق بھی تھا۔ انجینئر صاحب کی جو زیادہ تر ان کا فوکس ہے، یا جن کو وہ برا بھلا کہتے ہیں، بابوں کو اور اس طرح کی چیزوں کو، وہ زیادہ تر یا تو بریلوی حضرات سے تعلق رکھنے والی چیزیں، کرامات اور اس طرح کی چیزیں، یا دیوبندی حضرات سے تعلق رکھنے والی المحند المفند اور اس طرح کی چیزیں۔ اچھا، مجھے یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ وہ رد تو کر رہے ہیں بریلویوں اور دیوبندیوں کا، تو آپ ایز اے اہل حدیث اتنا زیادہ ان کے خلاف کیوں ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمیں اکثر لوگ کہتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ یار وہ تو بابوں کے خلاف بولتا ہے، اہل حدیثوں کی فیور ہو رہی ہے۔ اس کے اوپر جو مقدمات ہیں، یہ کوئی میری اس کے ساتھ
ذاتی آپ نے سوال کیا، میری اس کے ساتھ کوئی جائیداد کا جھگڑا ہے یا ذاتی جھگڑا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ کی دکانیں بند ہو رہی ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو آپ نے بات چیت، مناظرے، موبائل کے بڑا آفرز کروائیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی جماعت کے بڑے کسی کو ساجد میر صاحب سے لکھوا کے لے آئیں۔ یہ نہیں کہتا، وہ یہ کہتا ہے کہ ان کا جو سب سے بڑا میں اس کے ساتھ کروں گا، وہ کہتا ہے امام کعبہ کے ساتھ میں نے مناظرہ کرنا۔ بھائی امام کعبہ کو کون اردو سکھائے گا؟ عربی آپ کو آتی نہیں، اردو ان کو آتی نہیں، تو مناظرہ کیسے ہوگا؟ نہیں، ان کی دوسری آفر بھی ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کو نہیں لا سکتے تو پھر اپنی جماعت کے بڑے ان سے، مفتی طارق مسعود صاحب، تقی عثمانی صاحب سے لکھوا کے لے آئیں، آپ ساجد میر صاحب سے لکھوا کے لے آئیں، اور وہ بریلوی حضرات مفتی منیب الرحمان سے لکھوا کے لے آئیں، تو پھر میں آپ سے مناظرہ کر لیں۔ میں تو اگر ان کی آفر موجود ہے آج ہی میں آپ کے چینل کے وساطت سے کہتا ہوں